السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صفائیاں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے بندو دیکھو رات کے کتنے بجے ہیں؟ اس وقت مدینہ منورہ میں 12:30 بجنے والے رات کے۔ وہ فیضان سنت پہ لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مضبوط ایمان والے بنے۔ صفائی جس وقت بھی کی جائے باعث برکت ہے۔ اور رات ہو یا دن، خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ جی یہ بالکل غلط ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ شاید جھاڑو اتنی مؤثر ہے کہ آپ صفائی جیسا پاکیزہ کام بھی کریں تو اس کی نحوست ایسی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے اور جاہلانہ اقدام ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور کوئی تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے۔ کچھ حیا کر۔ اور اگلا ٹیکہ ایک اور اینٹی وینم لو، پھکی الزامی جواب۔ آپ دیکھیں کہ باہر کی یورپ کنٹریز میں راتوں میں صفائی ہوتی ہے۔ میں دبئی میں بارہا گیا ہوں، رہا ہوں، رات ہی رات میں پورا شہر کلین کر دیتے ہیں۔ صبح آپ اٹھیں گے تو سب کچھ صاف ہوگا۔ تو وہاں پہ تنگ دستی ہو رہی ہے، وہاں پہ تو پھر خوب پیسہ ہی پیسہ ہے۔ یار نہ کر، خدا دا واسطہ کہ نہ کرو۔ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی تو بہت سی قسطیں باقی ہیں میرے بھائی۔ ہمارے ہاں عموماً سب کانٹیننٹل کے معاشرے میں نماز مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے، ناخن کاٹنے، گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دین اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے۔ کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں۔ پہلے تو کیٹیگوریکلی سن لیں کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں۔ منحوس آدمی اس طرح سفر نہیں ہوتا۔ آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے، میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی الاسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر۔ خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا۔ سارے سنا کے سنی ٹنی، پڑھا کے سنی بنو۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے۔ صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو۔ سر پھر گورے کو اسلام ہے نا، گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں، نان سینس کیا بات کر رہے ہو؟ لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور کر کے دیکھ لیں آپ۔ یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے، پھر تو انہوں 300 سینچری مارے گا وارنر۔
کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لیکن تندرستی کے اسباب سے بچنا چاہیے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. چپ کر یار، روز ذرا جنانیوں کی طرح.